गुलाबी रुत सुर्ख फूलों की। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, मगर आपको बावर करा दूँ, दुनिया बहुत वसी है। आप सिर्फ कदम बढ़ाने का हौसला करें, रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। इस घर में आकिब के सिवा सब पत्थर रहते हैं। आप समझ रही हैं, सबकी खिदमतें करके, गुलामी करके उनके दिल मोम कर लेंगी तो आप ऐसा ताक़यामत ना कर पाएंगी। आपकी खिदमतें, नवाजिशें, मेहरबानियाँ ये लोग वसूल करते रहेंगे, अपना हक समझकर आपको देने के लिए ताने, गालियाँ, नफ़रत और हकारत के जज्बे ही रहेंगे। वो कहकर वहाँ से निकल गया था। उसके अंदाज में रबीका के लिए हमदर्दी थी। रशीदा के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। वो बेखबर सो रही थी। रबीका की आंखों से नींद गायब थी। बावजूद कोशिश के वो सो नहीं पा रही थी। ऐसा तब से हो रहा था जब से उम्र की बढ़ती हुई बेतकल्फ़ी और दिलचस्पी उसने महसूस की थी। वो सब कुछ भुलाए ज़िंदगी गुजार रही थी, अपनी अन्ना, खुदारी, इज़्ज़त नफ्स सब को फरामोश किए उनकी खिदमत को ही मकसद बनाया था। उमर जो उसे खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के सबक पढ़ा रहा था, एहसासात जगा रहा था। इन एहसासात से वो आशना थी, मगर यहाँ वो किससे अना बरतती, किसको खुददारी दिखाती। उसके पास घर था, न अपने लोग। दरख्त से गिरे बरगे आवारा की मानंद जिंदगी थी। यहाँ रहकर वो खुद को फिर भी महफूज समझती थी, वरना चचा के इंतकाल के बाद उनके बेटों की आंखों में फैली हवस ने उसे इसी जगह ठहरने का मशवरा दिया। गो कि यहाँ फरा बेगम और निमरा की लहू लुहान कर देने वाली बातों से वह घायल हो जाती थी, मगर अपनी नामूस की हिफाजत के लिए उसे ये सब बुरा नहीं लगता था। इस खौफ से कि वो उसे निकाल बाहर ना करें, वो मशीन बन गई थी। सुबह से रात गए तक काम काम सिर्फ काम, और फिर अपने कमरे में आकर ऐसी बेखबर सोती कि सुबह ही खबर लाती थी। अलबत्ता बड़ी ननद समरा के शोहर आतिफ की निगाहों में भी उसे चचा के बेटों की आंखों में आने वाली हवस नजर आती थी, और उसकी मौजूदगी में वो एहतियात से रहती थी। और अब एक नई मुसीबत उम्र के रूप में उसके लिए मसला बनी हुई थी। वो उससे जितना बचना चाहती थी, छुपना चाहती थी, वो उस तक पहुंच जाया करता था। दरअसल उसे आकिब के दोस्त होने और फिर फरा बेगम के मुमकिना दामाद होने का शर्फ हासिल था, इसलिए उसको ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद और रियायत हासिल थी, जिससे वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था। निमरा में उसकी दिलचस्पी रबीका की निगाहों से ओझल न थी। अक्सर वो दोनों को बातें करते बाहर आते जाते देखती थी। पहले वो खुश थी कि उमर जैसा शख्स निमरा की लाइफ में आया गया है, वो सुधर जाएगी। निमरा बैक वक्त कई लड़कों से दोस्ती निभा रही थी और उसे डर था वो गलत कदम ना उठा ले। आकिब अचानक कंधों पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों के बोझ में दब कर रह गया था। फरह बेगम को निमरा पर हद से ज़्यादा एतमाद था। दुनिया की माँग को बेटियों की अच्छी तरबियत, पर्दे की पाबंदी और कदम कदम पर निगरानी करने का दर्स देने वाली फरह बेगम की अपनी बेटी की किसी बात पर निगरानी ना थी। वो नमाज नहीं पढ़ती तो जवाब था, उम्र बड़ी है, पढ़ लेगी। पर्दे के लिए इरशाद था, ज़ाहिरी पर्दे से ज़्यादा निगाहों का हिजाब ज़रूरी है। ऐसे मनगढ़ंत रिवाज उनके पास मौजूद होते थे, जिससे निमरा भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। उम्र के आने के बाद उसकी बैरूनी सरगर्मियाँ कम हो गई थीं। वो उम्र को पसंद करने लगी थी। फरह बेगम का रुझान और मकसद भी राबिका समझ गई थी और खुश थी कि अच्छे इखलाक, खूबसूरत और आला हैसियत का हामिल उमर इस घर का दामाद बनेगा। आतिफ से वो हर लिहाज से बेहतर था, मगर उसके लिए वो वैसा ही मर्द था। आतिफ और चचा के बेटों की तरह फ़र्क उनके दरमियान ये था कि वो अपनी हवस नाक निगाहों के ज़रिए अपना आप जाहिर कर देते थे, और उमर शराफत और हमदर्दी का जाल बिछाकर उसका शिकार करना चाहता था, जो किसी तरह मुमकिन न था। मेज़ पर वो सब नाश्ते में मसरूफ़ थे। मान उमर गोया हुआ, आंटी आप बहुत नाइस हैं, हद ग्रेट हैं। मैंने किसी औरत को आप जैसा फ्राक दिल और नरम तबीयत का नहीं देखा। उमर के लहजे में सताइश और अकीदत थी। अभी तुमने यार मम्मा की स्पेशल क्वालिटीज़ देखी कहाँ हैं? आकिब के लब बोलते देखकर इन माँ बेटी के चेहरों पर इज़्तिराब फैल गया कि वो कब क्या कहते। कीप क्वाइट यार, मुझे आंटी से एक सीरियस मैटर पर डिस्कशन करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, ऐसी क्या बात है? वो कप साइड पर रखकर तजस्सुस से गोया हुई थी।
آنٹی اتنی اچھی ہیں آپ کی تعریف سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرے دل میں بڑی عقیدت ہے آپ کے لیے، مگر آپ خود اتنے نیک، فرمانبردار اور ہونہار ہو۔ میں سمجھتی ہوں آپ کے روپ میں اللہ نے مجھے میرا ثاقب لوٹا دیا ہے۔ مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی ہے آپ کے یہاں آنے میں۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے تعلق کبھی نہ منقطع کریں، وہ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے مسرور لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ نمرا کے لبوں پر بڑی طمانینت آمیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جبکہ عاقب چپ رہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا بن کر رہوں۔ عمر، آپ کوئی پرابلم ڈسکس کرنے والے تھے نا، وہ کریں۔ نمرا نے اس کی جانب مکھن لگے سلائس بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہے تو پرسنل افیئر آپ کا، شاید مجھے اس میں بولنا بھی نہیں چاہیے، یا نہیں، لیکن مجھے آپ کی پریسٹیج کا خیال نہ ہوتا تو میں اگنور کر دیتا، مگر نہیں چاہتا آپ جیسی نائس لیڈی کے متعلق کوئی غلط فہمی کا شکار ہو رابقہ کے حوالے سے۔ رابقہ کے حوالے سے؟ کیا مقصد بیٹا؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوئیں۔ آپ جانتی ہیں، میں جانتا ہوں، گھر کے تمام لوگ جانتے ہیں رابقہ کے گریز اور تنہائی پسندی کو، مگر لوگ سمجھیں گے آپ نے انہیں دباؤ میں کر رکھا ہے، روایتی ساسوں کی طرح بے حس اور ظالمانہ ہیں۔ وہ بہت چالاکی سے انہیں اپنے پلان میں انوالو کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے رابقہ کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کھاتی ہے، اپنی مرضی سے پہنتی ہے، اپنی مرضی سے رہتی ہے۔ میں بھلا کیوں اس پر ظلم کروں گی؟ وہ میری بہو ہے، بیوہ ہے۔ غیروں کی بہوؤں پر میں خرچ کرتی ہوں، خیال رکھتی ہوں۔ بیواؤں سے محبت کرنا، ان کی دلجوئی اور خیال کرنا، جینے کا حوصلہ دینا وغیرہ وغیرہ کس قدر ثواب کمانے کے ذریعے ہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ان کے اندر کی منافقت بے ربطگی سے باہر نکل رہی تھی۔ ان کی گھبرائی ہوئی نگاہیں عاقب کی جانب بھی اٹھ رہی تھیں، جو سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ جس طرح مما نے بھابھی کو رکھا ہوا ہے، اس طرح کوئی ساس نہیں رکھتی۔ نمرا نے بھی پرفریب مسکراہٹ کی بجلی گراتے ہوئے کہا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عاقب زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ میں یہی چاہتا ہوں، اتنی اچھی بات، ایسا قابل فخر عمل کیوں لوگوں سے پوشیدہ رہے؟ ایسے نیک کام اور اعلیٰ جذبے کو سب کی پذیرائی ملنی چاہیے۔ ایسے قابل ستائش اور منفرد کام بے دھڑک کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہوں، لوگ آپ کی فراخ دلی اور نیک نیتی کے گن گائیں۔ عمر پرجوش انداز میں بولا۔ اس کی تائید عاقب نے کی۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ رابقہ بیٹی نہیں مانے گی، وہ بوکھلا گئیں۔ ان کو سمجھانا آپ کا کام ہے، وہ آپ کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ نیت بے کھوٹ، جذبے صادق ہوں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بیٹا بھولیے، بدرنگ لباس والی، پردوں کے پیچھے ڈری سہمی رہنے والے رابقہ عمر کی پرزور کوششوں کے باعث ان کے درمیان آ چکی تھی۔ ان کا ڈر، خوف اپنی جگہ قائم تھا، مگر لباس اور حلیے میں قدرے بہتری آ گئی تھی۔ عمر کی چکنی چپڑی باتوں نے فرح بیگم کو کچھ زیادہ ہی خوش گمانی میں مبتلا کر دیا تھا، یا پھر ہونے والے داماد کو متاثر کرنے کی خاطر وہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھیں۔ رابقہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ عمر صاحب کمال کے انسان ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ایسی ہوشیاری سے منواتے ہیں کہ سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور کام ہو جاتا ہے۔ ملازمہ رشیدہ عمر کی تعریف میں ربط اللسان رہتی تھی۔ اس وقت بھی مٹر کے دانے نکالتے ہوئے وہ رابقہ سے مخاطب تھی۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ، نوررتن کے لیے سبزیاں بنانی ہیں، قیمہ میں پیس چکی ہوں، پھر گجریلے کے لیے گاجریں بھی کدوکش کرنی ہیں۔ عاطف بھائی ٹائم پر کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے بولی۔ یہ عاطف صاحب جب چاہا منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، پھر ہر وقت کھانا کھانا اور صرف کھانا۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنا کھانا کھا کر بھی سوکھے سڑے ہیں۔ رشیدہ، زبان کو قابو میں رکھو، اگر کسی نے سن لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فہمائشی لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے کوئی نہیں سنتا، کسے فرصت ہے کچن میں آنے کی؟ نمرا بی بی سارا دن کمپیوٹر کے آگے کھٹ پٹ کرتی رہتی ہیں، یا پھر عمر صاحب کے آنے سے پہلے گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر نامعلوم کون کون سی کریمیں لوشنز لگاتی ہیں، پھر عمر کے آنے کے بعد ان کے آگے پیچھے ہی رہتی ہیں یا ان کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کو اپنے ملائی پن سے فرصت نہیں ملتی۔ رشیدہ،
اس کے ملائی بند کہنے پر رابقہ نے تنبیہ کی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں جی، میرا بڑا دل کھٹا ہوا ہے ان کو قریب سے دیکھ کر۔ کل تک میرے دل میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر تھی۔ ان سے ہی سن کر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پابندی سے پڑھنے لگی، اپنوں غیروں سے اچھا سلوک اور محبت ان کے وعظ اور درس کی محفلوں سے سیکھا۔ یہاں آنے سے قبل میرے لیے یہ آسمان پر چمکتے چاند کی طرح خوبصورت اور روشن تھی۔ یہاں آ کر محسوس ہوا چاند ہم سے بلندی پر ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ قریب جا کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور چمک دھمک دھوکہ ہے، وہ خود اندھیروں اور بدصورتی کی مثال ہے۔ مٹر کے چھلکوں کو شاپر میں ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ رابقہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون کیا ہے اور کیا نہیں، یہ محاسبہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، یہی بہتر ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ دین کے سرپرستی اور رہنمائی کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ان کی عادت اور کردار، مزاج اور اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ لوگوں کے سامنے بن کر آتے ہیں۔ اوہو، بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، کہاں سے سیکھیں؟ وہ قیمے کے کوفتے بناتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بس جی، ایسی لوگوں نے سکھا دی ہیں۔ میری دادی کہتی تھیں، نیم حکیم خطرہ جان، اور میں سوچتی ہوں نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر درس دینے والے خود عمل نہیں کریں گے تو مجھ جیسے لوگ ایسی محفلوں میں جانا اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، گھر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے رشیدہ، مگر ایسی پاکیزہ محفلوں میں پورے خلوص اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ دل پر لگے زنگ کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس نے رشیدہ کی بددلی دور کرنے کی کوشش کی۔ رابقہ، رابقہ، پلیز مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عمر تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔